وآل محمد اللہم کل ولیجک الحجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضر ساتم وفی کل سات ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلا وائن حتی تسکنہ ورزقتون وتمتعہ فیہا طویلا رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری آواز بلند صلوات۔ اگر تکلیف نہ سمجھے تو یہ پیچھے والے سامنے ذرا آ جائیں تاکہ مجلس کا ماحول بن جائے۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند، آ جائیں ناراض نہ ہو تاکہ پچھلے آنے والوں کو بھی جگہ مل جائے۔ پھر بھی صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیات والاکرام علی سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا وحال ثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت محمد۔ حمد ہے اس ذات واجب کے لیے جو ہر حمد کے لائق ہے۔ درود و سلام ہو اللہ کے مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں پر جن سے منسوب ہو کر درود نے اتنی فضیلت پائی کہ لا شریک آل محمد پہ درود بھیج رہا ہے۔ صلوات بلند آواز سے پڑھ لیجئے محمد و اہل بیت۔ میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام شیعہ سنی بھائیوں، سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات آپ حضرات کا اس مقدس مقام پر چل کے آنا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ خالق کائنات بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ خالق کائنات کسی بھی مومن کو علی ولی اللہ پڑھنے والے ماتمی عزادار کو اس وقت تک موت نہ دے جب تک کہ وہ 14 کا زوار نہ ہو جائے۔ پروردگار لباس محمد و اہل بیت محمد کا جتنے ہاتھ تیری دربار میں اٹھے کسی کو خالی نہ لوٹا۔ پروردگار لباس محمد و اہل بیت محمد کا خصوصاً بالخصوص بابا سید نوید الحسن بخاری، سید غضنفر عباس بخاری، پروردگار ان کا یہ صف ماتم بچھایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما۔ پروردگار لباس محمد و اہل بیت محمد کا جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ اولاد عطا فرما۔ پروردگار ہمارے بارے میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما۔ اپنی اپنی دعاؤں اور تمناؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات۔ میرے نہایت واجب الاحترام اہل اسلام شیعہ سنی بھائیوں، بڑے ذی شعور چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں، پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں۔ میں ایک لمحہ ضائع کے بغیر اپنے مجلس کا آغاز کرنا چاہتا ہوں اور بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے نزدیک عزت مصطفیٰ کیا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھ آئے تو بولنا ضرور ہے۔ میرے نزدیک عزت مصطفیٰ کیا ہے، میرے نزدیک کیا ہے، یہ کمال نہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت مصطفیٰ کیا ہے، یہ کمال ہے۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، سمجھ آئے تو آپ نے میرے ساتھ بولنا ضرور ہے۔ شیعہ سنی بھائی مجلسوں میں آیا کرو تاکہ پتہ چلے کہ شیعوں کے نزدیک قرآن میں عزت مصطفیٰ کیا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ کا پیارا دین، جس دین کا نام اللہ نے اسلام رکھا، جس کے آئین کا نام قرآن رکھا، اس کے بنانے والے کا نام رحمان رکھا، اس کے پہنچانے والے کا نام محمد سا انسان رکھا، اس انسان کی بات کے اقرار کا نام ایمان رکھا، اس انسان کی بات کے انکار کا نام بہتان رکھا۔ اللہ نے ان سب کے محافظ کا نام جناب عمران رکھا اور ان کے مخالف کا لقب شیطان رکھا۔ زندہ باد۔
یا علی ایسے نہیں دونوں ہاتھ بلند کر کے مل کے نعرہ حیدری. ان سب کے مخالف کا لقب شیطان رکھا. ہم بے اعتراض ہوتے ہیں. مجلس لائیو چل رہی ہے, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, شیعہ کا سب سے چھوٹا خطیب ہونے کی حیثیت سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اوپر الزام نہ لگایا کر کہ شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی, شیعوں کو شان رسالت نہیں آتی. میں کہتا ہوں شان رسالت سننا چاہتے ہو تو مجلس حسین میں آؤ, پڑھنا چاہتے ہو تو پھر قرآن اٹھاؤ. یا علی واہ, کیا معیار سماعت ہے آپ کا, کیا معیار سماعت ہے آپ کا. مولا آپ کو سلامت رکھے. میں نے آپ کا ایک لمحہ ضائع کے بغیر مجلس کا آغاز کیا. خالق ارشاد فرما رہا ہے, صلوات پڑھیں بابا سے بلند, پھر بھی صلوات پڑھیں بابا سے بلند. مولا کے ذاکر ان کی آمد پہ صحت و سلامتی کے لیے پھر بھی بابا سے بلند صلوات. میں نے ایک لمحہ ضائع کی بغیر اپنی مجلس کا آغاز کر دیا ہے. مجھ سے پہلے سید و ذاکرین بابا سید محمد حسین شاہ بنگلہ یاسمین وہ جناب سیدہ کی عزت بتا رہے تھے, لیکن میں چاہتا ہوں کیونکہ شیعہ کا خطیب ہوں تو میری ذمہ داری ہے کہ میں بتاؤں کہ ہمارے نزدیک عزت مصطفیٰ کیا ہے. تو آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں, کسی کتاب سے نہیں, قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کو بتا تیرے نبی کی عزت کیا ہے, نبی کی شان کیا ہے. تو خالق ارشاد فرماتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. محترم مکرم اور برکت ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا اور اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا. یا علی عالمین کے لیے اسے نذیر بنایا. بھائی حسن سردار مولا کے عظیم ذاکر عظیم مدا خان, بہت بڑے باپ کے بہت عظیم بیٹے, کہ اسے عالمین کے لیے نذیر بنایا, عالمین کے لیے اسے نذیر بنایا. قرآن میں ہر شے کا مسئلہ موجود ہے, ہر خوشگوار کا مسئلہ موجود ہے. پھر عزت مصطفیٰ پوچھنے کے لیے لوگوں کے دروازے پہ کیوں جاتے ہو؟ قرآن کے دروازے پہ آؤ, کیونکہ یہ قرآن دعویٰ کر رہا ہے کہ میرے اندر ہر خوشگوار کا مسئلہ موجود ہے. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تم شک کرتے ہو یہ کلام جو ہم نے اپنے عبد پر نازل کیا ہے, اگر تم شک کر رہے ہو کہ یہ کلام بشر ہے, تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ. اگر تم سمجھ رہے ہو یہ کلام بشر ہے تو تم سارے عرب مل کر اس قرآن کا جواب لے آؤ. جب اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے عبد پر فرقان نازل کیا, اس کو عالمین کے لیے نذیر بنایا. اس قرآن میں ہر شے کا تو مسئلہ موجود ہے, ہر خوش کو تر کا مسئلہ موجود ہے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو آیت کے نزول کے بعد پیغمبر نے فرمایا, سورہ کوثر کو لکھ کے خانہ کعبہ کے دروازے میں لٹکا کے فرمایا, اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. اگر تم سمجھ رہے ہو یہ کلام بشر ہے تو تم سارے عرب مل کر ان 3 آیتوں کا جواب لے آؤ. یا علی بولے میرے ساتھ, مولا آپ کو سلامت رکھے. پیغمبر نے بھائی جان 3 آیتوں کو لکھا, 3 آیتیں لکھنے کے بعد خانہ کعبہ کے دروازے پہ لٹکایا. پورا عرب مل کر 3 آیتوں کو جواب نہ لا سکا. میں کہتا ہوں جب 1400 برس کے بعد پورا زمانہ مل کر سورہ کوثر کی 3 آیتوں کا جواب پیش نہیں کر سکا, تو پھر ساقی کوثر کا جواب کیسے پیش کیا جائے گا؟ دنیا علم کے بہت عظیموں سے گزر گئی. یا علی دنیا علم کے بہت عظیموں سے گزر گئی. پورا زمانہ مل کر 1400 برس کے بعد قرآن صامت کا جواب پیش نہیں کر سکا. ملتان والوں جب 1400 برس کے بعد قرآن صامت کا جواب پیش نہیں کیا جا سکا, تو پھر دنیا قرآن ناطق کا جواب کیسے لائے گا؟ قرآن ناطق کا جواب کیسے پیش کیا جائے گا؟ دنیا کہتی ہے جو عزت مصطفیٰ ہم بیان کرتے ہیں. میں کہتا ہوں دنیا عزت مصطفیٰ بیان کرتی ہے تو یوں اس طرح سے کرتی ہے کہ میرا نبی وہ ہے جس کے گھر میں نہ آٹا تھا نہ دانا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. میرا نبی بکریاں چراتا تھا. میں کہتا ہوں ملتان والوں ہم نبی سے بکریاں نہیں چرواتے. میرا نبی وہ ہے جو کائنات کا سردار ہے. میں کہتا ہوں جس کے نالائن کے صدقے میں کمی عزت دار بن جائے وہ نبی غریب نہیں ہو سکتا. یا علی آپ سلامت رہے. وہ نبی غریب نہیں ہو سکتا. جس کا نائب کائنات میں رزق تقسیم کرتا ہو وہ سردار غریب نہیں ہو سکتا. جی میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. یہ عزت مصطفیٰ بیان ہو رہی ہے.
میرا نبی وہ ہے جو سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. یہ عاشق دعویٰ کر رہا ہے میرا نبی وہ ہے جو سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. میں اس عاشق سے بات کر رہا ہوں. خبردار آج کے بعد یہ بات نہ کرنا اگر تجھے کسی عیسائی نے پکڑ لیا پھر کیا کرے گا، کیونکہ تو نبی کو 40 سال کے بعد نبی مان رہا ہے. عیسائی وہ ہے جو کہتے ہیں نبی 15 سال کی عمر میں بھی نبی تھا. نبی 15 سال کی عمر میں بھی نبی تھا. نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. صلوات پڑھے بابا سے بلند. سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا. میں کہتا ہوں میرا نبی وہ ہے جب کچھ بھی نہیں تھا نبی تھا. قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا نبی ہے کب سے؟ قرآن کہتا فقہ فائزہ جینا من کل امت بے شہید و جینا بے کالا حولا شہیدہ. اللہ نبی سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے میرا نبی اس دن کیا عالم ہوگا، کس دن محشر والے دن جب ہم تمام نبیوں کو ان کی امت میں گواہ بلائیں گے. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا لیکن میرا محبوب آپ نے تمام نبیوں کی گواہی دینی ہے. یا علی ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. آدم اپنی امت کی گواہی دے گا، نوح اپنی امت کی گواہی دے گا، شیس اپنی امت کی گواہی دے گا، انوش اپنی امت کی گواہی دے گا، یہود اپنی امت کی گواہی دے گا. ہر نبی اپنی امت کی گواہی دے گا. لیکن میرا محبوب ہم نے آدم سے نہیں پوچھا کہ آدم نے تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. ہم نے نوح سے نہیں پوچھا نوح نے سفینہ کیسے لایا. ہم نے ابراہیم سے نہیں پوچھا آپ کو گزار کیسے کیا. ہم موسیٰ سے نہیں پوچھا کہ فرعون سے کیسے لڑے. ہم نے عیسیٰ سے نہیں پوچھا اندھوں کو بنا کیسے کیا. ہم نے یوسف سے نہیں پوچھا مصر کے بازاروں میں کیسے بکے. میرا نبی آپ بتائیں کہ آدم نے تبلیغ ادا کیا کہ نہیں کیا. آپ بتائیں کہ نوح نے سفینہ کیسے چلایا. آپ بتائیں کہ ابراہیم نے آپ کو گزار کیسے کیا. آپ بتائیں کہ موسیٰ فرعون سے کیسے لڑے. آپ بتائیں کہ عیسیٰ نے اندھوں کو بنا کیسے کیا. آپ بتائیں کہ یوسف مصر کے بازاروں میں کیسے بکے. آپ بتائیں کہ عیسیٰ نے اندھوں کو بنا کیسے کیا. آپ بتائیں کہ یعقوب کیسے ہوئے. مجھے نہیں پتا میرا نبی آپ بتائیں گے. میں کہتا ہوں جو لوگ یہ کہتے ہیں میرا نبی سب سے آخر میں آیا اور 40 برس کے بعد نبی بنا جب میرا نبی تھا ہی نہیں. اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ نے آدم کی گواہی دینی ہے، آپ نے نوح کی گواہی دینی ہے، آپ نے ابراہیم کی گواہی دینی ہے. میں کہتا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبیوں کی گواہی دینا میرے نبی کی اس بات کی دلیل ہے. آدم صفت کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. نوح سفینہ چلا رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. ابراہیم آپ کو گزار کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. موسیٰ فرعون سے لڑ رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. عیسیٰ اندھوں کو بنا کر رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. یوسف مصر کے بازاروں میں بک رہا تھا میرا نبی دیکھ رہا تھا. بلکہ کائنات آدم میں تھی نور محمد وجود. کائنات آدم میں تھی نور محمد وجود میں تھا. پتا چلا جو 1,24,000 پیغمبروں کی گواہی دے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں. جو مصطفیٰ کی گواہی دے اسے مرتضیٰ. جتنا بھی پڑھ لیا جائے اتنا کم ہے. فضائل ختم ہی کیا ہو سکتے ہیں. ایک ہی عبادت کا مکمل میرے بعد ذاکروں کی لائن لگی ہوئی ہے. بس ایک جملہ مشائب کا تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے جس کو بھائی کی لاش پہ کسی نے رونے نہیں دیا. پڑھ کے نماز عصر کی مسافر چلے گئے کربل کی وادیوں میں اذان گونجتی رہی. عزادارو اس وقت بی بھائی کے پاس آئی جب حسین مولا پتھروں میں سوئے ہوئے تھے. بہن نے حسرت بھری نظروں سے دیکھ کے کہا انت اخی الحسین، وہ پتھروں میں سونے والا تو میرا بھائی حسین ہے. تو وہ حسین ہے جو مہر نبوت کا سوار ہے. تو وہی حسین ہے نا جو مدینہ کی گلیوں میں سواری کے لیے مہر نبوت استعمال کرتا تھا. یا کٹے ہوئے سر سے آواز آئی او سوال کرنے والی تو میری بہن زینب ہے. بابا سے بات نہ کرنے والی میری بہن زینب تو ہے. فرمایا ہاں ویر میں تیری بہن زینب ہوں. بیوی رو کے کہتی ہے مجھے پتا ہے ظالموں نے بڑی بے دردی سے مارا. حسین میری زبان میں ماں والا اثر موجود ہے. اگر تو حکم دے تیرا کفن جنت سے منگاؤ. چیخ نکلی سیدہ حسین کی. مولا فرماتے نہیں زینب بہن جن ظالموں نے میرا کمر بند نہیں چھوڑا وہ جنت کا کفن چھوڑ دیں گے. روئی علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے ویر تیری بے غربتی تیری بے وجہ کا تیری بے غربت کا اس طرح پرچار کروں گی جنگلوں میں شہروں میں بیابانوں میں. اگر کربلا سے ہر مومن تیرا کفن نہ لائے مجھے عالیہ نہ کہنا. آزادارو یہ معجزہ ہے غریب زہرا کا. بھائی کو کفن نہیں ملا حسین کفن تقسیم کر رہا ہے. بہن
کو چادر نہیں ملی، سیدہ چادریں تقسیم کر رہی ہے، آزادارو بھائی مرا کے گھر لٹا کے جب یہ بیوی چلی نا، ہر موڑ پہ کہتی تھی مسلمانوں مجھے چادر دے دو، تمہارے نبی کی بیٹی ہوں، اگلے موڑ پہ تمہیں واپس کر دوں گی۔ آزادارو بس یہ قافلہ قید ہو کے جب ابن زیاد کے دربار میں پہنچا، آزادارو یہ کمینہ جانتا تھا مختار حسین کا بڑا عاشق ہے، سپاہی کو کہتا جلدی کر مختار کو دربار میں لے آ۔ آزادارو مختار دربار میں آیا، سید سجاد نے دیکھا، سید سجاد نے اپنے سر گھٹنوں میں رکھنا شروع کیا۔ اس کمینہ نے کہا مختار تو حسین کا بڑا عاشق ہے، کمینہ کہتا تو مختار حسین کا بڑا عاشق ہے، تجھے حسین دکھاؤ پہچان لو گے۔ آزادارو مختار کے تو بے غیرت خاموش، کہاں تیرا ناپاک دربار، کہاں میرا پاک مولا۔ آزادارو نیچے پڑا تھا حسین کا سر، اس کمینہ نے چھڑی کے ساتھ اوپر سے رومال ہٹایا، حسین کے سر پہ نظر پڑی مختار کی، مختار نے اگرائی لی، مختار کی ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی، مختار نے اس کے سپاہی سے تلوار چھینی، اس پہ حملہ کرنا چاہا، یا مختار کی پشت پہ کسی بیمار کے ہاتھ آ گئے، کہا چچا مختار جنگ نہ کرنا، چچا میرے ساتھ علی کی بیٹی آئی ہوئی ہے، چچا میرے ساتھ زینب۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیح